وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص ہے، درس کا نمبر ہے 1800، آیت نمبر 58. آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کی کامیابی کو اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں. کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. سامعین کرام، سورہ قصص ہے، آیت نمبر 58. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے جس کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے. سو دیکھ لو کہ وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے. بہت ہی اہم آیت ہے. سامعین کرام، دیکھیں، ہلاکت یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے. آپ کو پتہ ہے، قومیں، افراد، یا تو دیکھیں، ایک بات میں بنیادی طور پہ آپ کو کہوں، دنیا میں آ کے انسان یا تو ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی حقیقی طور پہ، یا کامیاب ہو جاتا ہے. جیسے کہ امتحان ہے نا، امتحان میں کوئی پاس ہوگا، کوئی فیل ہوگا. یہ ایک بنیادی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں. یہ اللہ کی سنت ہے. اور یہ دیکھیں، میں کیا آپ کو اب مثال دوں. مثال کے طور پہ چلیں، تھوڑا سا کر لیں. ایک ہنڈیا آپ پکا رہے ہیں، تو یا تو ہنڈیا پک جائے گی یا نہیں پکے گی، یا ہنڈیا پک جائے گی یا نہیں پکے گی، یعنی خراب ہو جائے گی یا جل جائے گی یا جو بھی ہے. اگر آپ ہنڈیا پکانا جانتے نہیں ہیں، ریسیپی کو اگر نہیں جانتے، تو پھر آپ نہیں پکا سکتے.
مثال کے طور پہ آپ بریانی پکا رہے ہیں، مثال کے طور پہ بریانی کا آپ نے صرف نام سنا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ چاول کتنی دیر تک بھگونے ہیں، کون سا چاول کتنی دیر تک بھیگا رہنا ہے، یا جو بریانی کا مسالہ ہے وہ کیا ہے، یا اس میں کیا کیا ڈلتا ہے، اور اس کے ریسیپی کیا ہے، کتنے چاول کتنی دیر ابالنے ہیں، کتنی کنی رکھنی ہے، یہ میں ویسے ہی آپ کو مثال. تو اگر آپ بریانی کی الف بے سے واقف نہیں ہیں تو پھر آپ بریانی نہیں بنا سکتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور اس کا یہ فضول نہیں ہے، اس میں ایک منزل تک ہم نے جانا ہے. یہ بات ذرا غور سے سنیں، یعنی اس میں ایک منزل ہے ہماری جو کہ جس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، اور منزل اللہ ہے. میں کلیئر الفاظ میں آپ کو کہوں، انسان وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تو نے اللہ تک پہنچنا ہے، تم نے آنکھوں کو بینا کرنا ہے. دوسرے الفاظ میں اگر تم بینا نہ ہوئے تو پھر تم اندھے رہو گے. اگر تم اللہ تک نہ پہنچے، اللہ کو منزل نہ بنایا، تو ظاہر ہے کہ پھر گمراہی ہمارا مقدر ہوگی. یہ بات انتہائی اہم ہے. اچھا، اب اگر دنیا میں آ کے انسان اللہ کو منزل نہیں بناتا، اللہ کے راستے پر اللہ کی مرضی اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو پھر یہ ہلاک ہو جائے گا. انسان کی کامیابی صرف اور صرف اللہ کی راستے پر چلنے میں ہے، اللہ کی بندگی کرنے پہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے پہ ہے. یہ سارے ایک ہی، یعنی مفہوم ایک ہی ہے سب کا، اور لباس تقوی اختیار کرنے پر ہے. اگر آپ نے تقوی کا رویہ یا روش نہیں اپنائی، اگر اب آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا، اگر آپ رسول کے طریقے پر نہ چلے، اگر آپ نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہ کی، اگر آپ نے اپنے آپ کو، اپنے مال و جان کا سودا اللہ کے ہاتھ پر نہ کیا، باتیں مختلف ہیں، چیز ایک ہی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، اور مجھے یقین ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرے اپنے خیال میں یہ یعنی آسان طریقے سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو لوگ سمجھیں گے نہیں. تو بہرحال میں اپنی بات وضاحت سے کر رہا ہوں. دنیا میں آ کے یا تو انسان اپنی منزل کے راستے پر چلے گا یا نہیں چلے گا. اگر اس نے اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے پر نہ چلا، تو پھر یہ گمراہ رہے گا، یہ ہلاک ہو جائے گا. ہلاکت پھر اس کا مقدر ہے. دیکھیں ایک اور طریقے سے میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، اگر ہم نے خالص اللہ کی بندگی نہ کی تو پھر یہ شرک ہوگا، پھر آپ غیر کی بندگی بھی کریں گے. غیر کی بندگی کیا؟ دیکھیں یہ الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں نا، تو اس سے آپ غلط مطلب، آپ محدود مطلب نہ لیں. چلے میں جملے کو بدل دیتا ہوں. دنیا میں آ کے یا تو آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے، اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے، یا آپ دنیا کے لیے اور اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. یعنی یا ایک جملہ اور میں کہہ دیتا ہوں، یا تو دنیا میں آ کے آپ اپنے لیے جئیں گے یا غیر کے لیے جئیں گے. اس وقت کا مسلمان جو ہے وہ اپنے لیے نہیں جی رہا، وہ غیر کے لیے جی رہا ہے. یہ بدن، یہ غیر ہے، یہ میں نہیں ہوں. میں جو ظاہر ہوں یہ میں نہیں ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم تو سارے ظاہر کے لیے جی رہے ہیں. دولت، عزت اور شہرت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ظاہر. زن
زر زمین ظاہر ہے، زن زر زمین، اس کا تعلق تو ظاہر سے ہے۔ آج کا مسلمان ظاہر کے لیے جی رہا ہے، حقیقت کا اس کو نہ پتہ ہے نہ پتہ کرنا چاہتا ہے۔ اب اس صورت میں ہلاکت ہمارا مقدر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، بالکل ایک ڈن بات ہے۔ دو راستوں میں سے ایک راستے پر آپ چلنا ہوگا، آپ نے زندگی آپ نے گزارنی ہے۔ زندگی تو ظاہر ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں، جو بھی انسان پیدا ہو اس نے زندگی گزارے گا۔ آپ کی منزل یا تو اللہ ہے یا نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کی منزل اللہ نہیں ہے، نہ اللہ کو یہ منزل بنانا چاہتا ہے، تو اب یہ ظاہر کے لیے زندگی گزارے گا۔ اور یہ بالکل دیکھیں سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ میں انتہائی سلو سپیڈ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہم آج کا انسان، آپ دیکھ لیں اپنے ذہن کو پڑھیں نا، آپ کے خیال میں دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، اس سے زیادہ میں کیا آپ کو تفصیل بتاؤں۔ ہمارے خیال میں دنیا ہے، جبکہ آپ کے خیال میں اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور ہمیں اللہ اس وقت ہم سے راضی ہوگا جب ہم اس کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو اگر اللہ کی مرضی سے ہم نے زندگی گزاری تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، نجات پا جائیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان بات ہے، جنت کتنی آسان ہے۔ اللہ کی مرضی کو لے لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، آپ جنتی ہیں، آپ صاحب تقوی ہیں، آپ صاحب ایمان ہیں، بخشش آپ کے لیے ہے، جنت آپ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر آپ کی منزل دنیا بن گئی، جنت کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں ہو سکتا ہے آپ کو میرے الفاظ جو ذرا سخت لگیں، لیکن یہاں بھی تو ہلاکت کی بات ہو رہی ہے، جو آیت نمبر 58 ہم پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اس میں کیا ہے کہ جس نے، یہ آیت کا میں آپ کو مطلب بیان کروں، جس نے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما رہا ہے کہ میری ہدایت سے جس نے منہ موڑ لیا، ان ہلاکت ان کا مقدر بن گئی۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ بطرت معیشت ہے کہ لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، جن کے لوگ کم اہلکنا من قریۃ، کتنی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں۔ میں نے آپ کو یہاں پر یہ بتا رہا ہوں کہ تباہی، ہلاکت ہر اس انسان کا مقدر ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کی یاد کو بھلا دیا۔ آپ دیکھ لینا، دیکھیں یہ تو بالکل یعنی سمجھ میں آنے والی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی یاد ہمارے دل میں نہیں ہے۔ تو پھر تو یہ آیت آپ پڑھ لیں، ہلاکت ہر اس شخص کا مقدر ہے جس نے اللہ کو بھول کے زندگی گزاری۔ آج سارے مسلمان اسی میں مبتلا ہیں، ہمارے خیال میں، ہمارے عمل میں دنیا ہی دنیا اور دنیا ہی دنیا۔ آپ دیکھ لیں بہرحال۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کر دینے والا نہ تھا، یعنی اللہ کا قانون یہ نہیں ہے حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، جب تک اس کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دے، یتلو علیہم آیاتنا، جو ان کو ہماری آیات سناتا ہو، وما کننا مہلک القریٰ، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے، الا واہلھا
ظالمون، جب تک ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. یعنی جب بستی والے جو ہیں، دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ ظلم کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہلاکت پھر آپ کا مقدر ہے. لیکن میں شروع سے اس آیت کے مضامین پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ما کان ربک مہلک القری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو ہدایت پہنچانے کے بعد اس کی ہلاکت کا فیصلہ ہوتا ہے. حتی یبعث فی امہا رسولا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بے خبری میں انسان کو ہلاک نہیں کرتا، اور یہ انصاف کا تقاضا ہے. رسول آ جائے، حجت تمام ہو جائے، اور پھر بھی اگر کوئی غفلت میں زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ہلاکت پھر اس کا مقدر ہے. آج ہم پر حجت پوری ہے اللہ کی کتاب محفوظ ہے. من وعن، ہدایت، یتلو علیہم آیاتنا. دیکھیں اصل چیز جو ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل چیز جو ہے، اہمیت کتاب کی ہے، قرآن کی ہے. اور قرآن کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے. قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے. قرآن ہمیں اخلاق سکھاتا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اللہ نے ضابطۂ اخلاق دیا وہ ہمیں کہ مومن کا رویہ کیا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. سارا قرآن اسی پر مشتمل ہے، احکامات، آیات. یہ کرو، یہ مت کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یتلو علیہم آیاتنا. دیکھیں مہلک القری، اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا جب تک ہدایت واضح نہ ہو جائے. آج ہدایت ہم پر واضح ہے، قرآن اور سنت، لیکن ہم تو دنیا داری کے چکر میں پڑ گئے، دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. وَمَا كُنَّ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. بہرحال اگر آپ یعنی اپنے اوپر رحم کریں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اور ظلم کریں تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے. لیکن جب آپ ظالم بن جائیں گے، ظلم کیا ہے تھوڑا سا میں آپ کو یہ کلیئر کرنا. اللہ کی ہدایات کو فراموش کر کے زندگی گزارنا یہ ظلم ہے، اپنے اوپر ظلم ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس کانوا انفسهم یظلمون. اللہ ظلم نہیں کرتا، بالکل ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں.
ہم نے ظلم کا رویہ اختیار کر لیا ہے. اس وقت ہم لوگ ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ شاید او کما قال. کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے؟ یہ شخص مجرم ہے، یہ ظالم ہے کہ جس کے سامنے رب کے احکامات ذکر بآیات رب، یہاں بھی آیات ہے نا، اس میں بھی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، پھر اس سے یہ منہ موڑ لے. ثم اعرض عنہا، تو اس سے میں ضرور انتقام لوں گا. دیکھیں اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے کوئی خاص. ہمارا رب سے تعلق بندہ، ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. روحانی رشتے کام آتے ہیں، قلب خون کے رشتے کام نہیں آتے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا، اے فاطمہ عمل کرو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. قیامت کے دن اس بنا کہ تم میری بیٹی ہو، تم اللہ کے عذاب سے یعنی وہ شخص نہیں بچے گا. تو رشتے ناتے کام نہیں آتے خون کے. یہ بات نوٹ کر لیں. اصل چیز ایمان اور عمل ہے. السلمان منا اہل البیت. سلمان فارسی، حضور کے تو خون کا تو کوئی رشتہ نہیں تھا. حضور نے اپنا اہل بیت قرار دیا. حضور کے اہل بیت میں ابو لہب بھی تھا، چچا تھے. تبت یدا ابی لہب و تب. رسول کی دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، رسول کی موافقت یا مخالفت، ان دونوں رویوں میں سے آج ہمارا ایک رویہ ضرور ہے. رسول کی موافقت یا رسول کے راستے پر چلنا یا رسول کے راستے پر نہ چلنا. آج رسول کے راستے پر چلنا ہمارا مشن نہیں ہے. رسول نے کیسے زندگی گزاری، رسول کی دعوت کیا ہے، زندگی ان کے اخلاق کیسے تھے، ہمارے لیے کیا نمونہ ہے، ان باتوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آج کوئی ایسا نمونہ نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے لوگوں رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو، یرجو اللہ والیوم الآخر، آخرت میں کامیابی کا امیدوار ہو اور وہ اللہ کو بہت بہت یاد، اس کے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے. آج رسول کی زندگی ہمارے لیے ہم اس میں نمونہ نہیں پاتے اپنے لیے. رسول کی قول اور عمل کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہوں؟ آج پورے مسلمان سب کے سب، ان کے لیے رسول کی زندگی میں کوئی نمونہ نہیں ہے. اسوۃ حسنۃ لمن کان، ہم کیونکہ ہم طالب مولا نہیں ہیں. دیکھیں ہم تو طالب دنیا ہیں. ہماری صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک سارا یہ ہم دنیا کے خیال میں زندگی گزارتے ہیں. یہ دیکھیں ایسے کلیئر مضامین ہیں کہ اس میں کسی خاص مجھے دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے گھر والوں کو دیکھ لیں، شوہر بیوی کو دیکھ لیں، بیوی شوہر کو دیکھ لیں، بچوں کو آپ دیکھ لیں. ہم سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ اپنی باتوں کو دیکھیں، انداز گفتگو کو دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں، کیا اخلاق ہیں آپ کے. گھر میں کیا رویہ ہے شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے. یہ سارا نفسانیت پر مشتمل ہے یہ رویے. آپ کو پتہ ہے
یہ میں کہتا تو رہتا ہوں، لیکن اعمال ہمارے اس طرح بنتے نہیں ہیں جس طرح یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو ہم اپنے اوپر قابو ہی نہیں پا سکتے، کیونکہ ہماری منزل اللہ ہے نہیں، ہماری چاہت اللہ کی نہیں ہے، ہماری چاہت تو ساری نفسانیت پر مشتمل ہے۔ اللہ، لیکن یہ جو ہم آیت نمبر 59 پڑھ رہے ہیں، یہ اس میں مضمون یہ ہے کہ جب رسول اتمام حجت ہو گئی تو اب آپ پر اللہ کا، اگر آپ نے مان لیا، یعنی جو دعوت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت کو تسلیم کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چل پڑے، اللہ کی حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق، اب آپ نجات یافتہ انسان ہیں، ہدایت یافتہ انسان ہیں، آپ صاحب تقوی ہیں، آپ صاحب ایمان ہیں، جنت آپ کے لیے ہے، بخشش آپ کے لیے ہے، شفاعت آپ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، یہ گارنٹی ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جس کی منزل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے پر ہے، جو اللہ کی مرضی اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یہ کامیاب ہے، گارنٹیڈ۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ شکر ہے۔ تو دیکھیں، اپنے اوپر رحم کریں، یہ دنیا گزر جائے گی، بات ختم ہے، دنیا گزرنی ہے۔ تو جب جو چیز دیکھیں گزرنی ہے، اور سب یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا ایک سفر ہے، پیدائش سے لے کر موت تک۔ تو ہم سب لوگ مسافر ہیں، اور موت آخری ہمارا اس دنیا، موت کا دن جو ہے ہمارا آخری دن ہوگا اس ظاہر کی، اس کے بعد ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، حقیقت منکشف ہو جائے گی، حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ لیکن بہت پچھتائیں گے، لیکن اس وقت کوئی مداوع نہیں ہوگا، بہت روئیں گے، بہت چلائیں گے، لیکن کوئی مہلت اس کے بعد، موت کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے، مہلت آج ہے۔ آج آپ اپنے اوپر رحم کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، ایک اللہ والے کو ڈھونڈیں، جہاں بھی ہیں اس کی صحبت میں رہیں، خلوص نیت کے ساتھ اس کو اپنا رہبر تسلیم کر لیں، اس کی ہدایت کے مطابق آپ اپنے زندگی کے کام شروع کر دیں، رخ اللہ کی طرف کر لیں، رسول کی اطاعت کو اپنی عادت ثانیہ بنا لیں، رسول کے اخلاق کو اپنا لیں، تو آپ کی نجات، کامیابی ڈن ہے، اور آپ کامیاب انسان ہیں، فائزون میں آپ شمار ہو جائیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ صالحین کی محفل میں شامل فرما لے گا۔ یہ ساری قرآن کی باتیں ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كان مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔
اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم